تو نئے محاذ تو بڑے کھل گئے ہیں ہمارے خطے میں. امریکہ ورسز انڈیا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے پورے, اور مغربی سیاست میں فلسطین کے ایشو کے اوپر اب صف بندیاں بن گئی کہ یورپ کو اب ہوش آ رہی ہے, عوامی پبلک اوپینین جیسے آپ نے ذکر کیا. پیلسٹائن کے ایشو پر یورپ والے بھی اب پیلسٹین اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ایک طرف اسرائیل ہے, وہ ایک بڑا ہے. اور امریکہ کے اندر خود جو زائنسٹ لابی ورسز ٹرمپ. میں کہتا کہ ابھی پہلے تو میں ایران کے صدر سے آپ کی ملاقات غالباً جی ہاں, ایران کے صدر سے کل بڑی اچھی ملاقات ہوئی. پہلے تو وہ آئے تو بڑے وہ آئے ہیں اپنی جو فتح ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف, اور جو آنے والے مذاکرات ان کے ٹرمپ کے ساتھ 44,000 بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں 46,000 اچھا 46,000 بلڈنگز, وہیکلز, اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہٹ ہوئے. 20,000 لوگ بے گھر ہوئے اسرائیل میں, اور وہ کلیمز اور 5 بیسز ہوئے ہٹ ہوئی ہیں انکلوڈنگ موساد, دا کریا جو ان کا جی ایچ کیو ہے, نیتن یاہو کا ہیڈ کوارٹر, حیفا تباہ ہو گئی. اور 12 دن اسرائیلی جو پورے لوگ ہیں انہوں نے بیڈ روم میں نہیں گزارے, بنکر میں گزارے ہیں. تو اسرائیل سمجھے کہ F7, F8, F9 مطلب ہے کہ حیفا اور تل ابیب چھوٹا سا, ان کی آبادی کیا ہے 9 ملین ہے, 8-9 ملین ہے. ان کا تو تیا پانچا ہو گیا. جو ایران نے کیا ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے, اس تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. یہ نہ 48 میں ہوا, نہ 67 میں ہوا, نہ 73, کبھی نہیں ہوا. یہ ڈوم شوم سب تباہ ہو گئے. اچھا 73 میں ہونے لگا تھا, لیکن نکسن اور کسنجر نے بچا لیا تھا ان کو. وہ انہوں نے ایئر لفٹ کیا اور دا ٹائٹ ٹرنڈ, وہ ہونے لگا تھا. لیکن یہ اب ہوا ہے ان کے ساتھ, جو انہوں نے پنگا لیا ایران کے ساتھ. اس لیے ٹرمپ 2 دن کے بعد بھاگ گیا نا, اور سیز فائر کروا دیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے پھنسا دیا ہے نیتن یاہو نے, یہ تو جنگ نہ جیتنے والی ہے, رجیم چینج. ایران کے صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. دیکھیں جی, کل بڑی اچھی ملاقات ہوئی مسعود پزشکیان صاحب سے. اچھا. اور انہوں نے کہا میں آیا ہوں شکریہ ادا کرنے پاکستان کا, پاکستان کی حکومت کا, ریاست کا, عوام کا, فورس, بہت تعریف کی. اور دوسری انہوں نے کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پالیسی کی بنیاد تھی کہ میں قربت لاؤں گا مسلمان ہمسایوں کے ساتھ, اور پاکستان کو میں اسپیشل. اور مزے کی بات ہے, ڈیلیگیشن میں کل 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی ہماری, اور میری کافی گپ شپ بھی ہوئی. اس میں گورنر آف سیستان بلوچستان بھی تھا, جو ایرانی بلوچستان ہے, جو بلوچ ہے اور اردو بولتا ہے. اس نے کہا بھی کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ مجھے کیا زیادہ چکر لگایا, میں کہا ضرور آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب بارڈر سیکیورٹی. اور میں نے اس کو یاد دلایا پزشکیان کو, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسرائیل کا نام نہاد تھنک ٹینک ہے واشنگٹن میں, میمری, MEMRI, مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہتے ہیں, اس نے کہا ہے کہ ہم ایک اسپیشل سیل بنا رہے ہیں, ایک ٹاسک فورس آن گریٹر بلوچستان. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی بلوچستان تو 3 ملک ممالک سے لنک ہے نا, بلوچ جہاں رہتے ہیں, پاکستان, ایران اینڈ افغانستان. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عزائم کتنے کلیئر ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ, جو اسرائیل کی بات ہے تو یہی کام ہے نا, تو وہ ایک بڑا ایک کامن ہمارا ڈینومینیٹر ہو گیا. اور میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی ہوش آ گئی ہے, کیونکہ کون دوست ہے کون ان کا دشمن ہے, کیونکہ انڈو اسرائیل ایکسس جو ہے بن گیا, انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہماری جھڑپ جو ہوئی ہندوستان سے, اس میں اسرائیل کے ڈرون آپریٹرز, ڈرون جو تھے ہیروپ میں ڈرونز چلا رہے تھے, اور جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو ہندوستان نے ان کا ساتھ دیا, اور ہندوستان اور موساد تو ایک ہیں. سو یہ بڑا آئی تھنک ایرانیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ویئر ڈز دا جیو پالیٹکس آف ریجن اسٹینڈ. اچھا ایک بات اور ہوئی ہے, یہ جو کوریڈور ہے پاکستان ایران کا, کوئی کوریڈور یورپ تک جانے کی بات ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سی پیک, یہ ایکسٹینشن آف سی پیک ہے, یہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن آف سی پیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک پلس. نہیں, یورپ تک. دیکھیں نا, سی پیک پلس یہ ہوا گیا نا, آپ پھر آپ لنک کریں گے, یعنی بیلٹ اینڈ روڈ. بیلٹ اینڈ روڈ ایران کو شامل کر کے. اچھا. اب اس کے 2 ایریا, ایک وایا ٹرکی اور ایک وایا قزاقستان. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, قزاقستان اور رشیا سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس حوالے سے تو وہ ایک انفراسٹرکچر تو بنا ہوا ہے. تو ایران جو ہے اتنی کنیکٹیوٹی جو ایمرج ہو رہی ہے, تو ایران حصہ بن گیا اس کا. جی ایران دیکھیں نا, ہماری جو کنیکٹیوٹی, ایران چین کا بھی دوست ہے, چین ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, اور ہمارا ایران سے بھی بڑا اسپیشل قربت ہے. تو وہ ایک نیچرل الائنس بن گیا نا.
اور ویسے بھی دیکھیں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس خطے میں. چائنا نے ایک ٹرائلیٹرل شروع کر دیا, پاکستان افغانستان چائنا, ٹھیک ہے, اور ابھی میرے خیال میں افغانستان کے فارن منسٹر بھی پاکستان آنے والے ہیں, متقی صاحب. اور دوسرا ہے پاکستان افغانستان ازبیکستان ریلوے کا معاہدہ 17 جولائی کو سائن ہو گیا ہے. تو پہلی کنیکٹیوٹی فزیکلی جو ہوگی جنوبی ایشیا کی وسطی ایشیا کے ساتھ تھرو پاکستان, تھرو افغانستان. مجھے ایسا پہلے تو یہ بتائیں نا آپ کہ یہ آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا جو کوریڈور ہے جو کہ چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک, وہ یورپ تک جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نارتھ ساؤتھ یا ساؤتھ نارتھ کوریڈور تھا, انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی, اس کا کیا بنا؟ یہ اس کو ہم لے لیں گے اور اسی کو چلائیں گے. وہ تو انڈیا نے تو اناؤنس کیا تھا نا ستمبر 2023 میں آئی میک. نہیں آئی میک نہیں, ہاں جو پہلے جو چابہار والا, وہ جو چابہار والا معاملہ وہ تو ختم ہو گیا تھا, نارتھ کوریڈور. تو وہ جو ہے ایران, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران, افغانستان, پاکستان, سینٹرل ایشیا, چائنا, یہ سارا چائنا کے اس بیلٹ اینڈ روڈ یہاں پہ. تو یورپ میں یہ کہاں پہ مطلب اس وقت صرف ایک ملک اس سے باہر ہے, اس کا نام ہے ہندوستان. ورنہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے نا, مالدیوز, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, میانمار, ایران, افغانستان, قزاقستان, کرگزستان, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمنستان, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جو جھڑپ ہوئی تو چائنا نے ختم کر دی. تو آپ دیکھیں اس میں ٹرمپ کا بھی رول تھا, اس نے دونوں کو فون کال بھی کیا, چائنا نے کروایا الٹیمیٹ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چائنا جو اس کو رول ادا کر رہا ہے بڑا کلیدی اور کردار ہے, اور لکیلی وی آر دا بیسٹ فرینڈز آف چائنا. اور ایران بھی ہے ان کے ساتھ, اور ایران میں بھی میں نے دیکھا کل پریزیڈنٹ سے مل کے کہ ان میں ذرا نیا ایک کانفیڈنس آیا ہے, جیسے پاکستان میں آیا نا کہ وی آر ناؤ رائزنگ ایمرجنگ مسلم مڈل پاور. پاکستان, ایران, ٹرکی, سعودی عربیہ, اور ایک اور بات انڈونیشیا بھی. ایک اور بات اس نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے, وہ سعودی عربیہ نے ایران کو ایشور کیا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست بننے تک اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے, ٹل دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پیلسٹائن اسٹیٹ. یہ بہت بڑا ہے. وہ جو تھا نا کیوں لگا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم اکارڈز ہوں گے تو فلانا ہوگا, آؤٹ. مشاہد صاحب, آپ امریکہ میں تعلیم آپ نے حاصل کی ہے؟ جی, 4 سال رہا ہوں میں واشنگٹن ڈی سی. کون سے ڈیکیڈ میں؟ میں 70s میں تھا. بڑا تاریخی ڈیکیڈ تھا جب ویتنام کی جنگ, چلی کا کو, اور آپ بڑے سوشل آدمی. میں نکسن کا وہ سارا کچھ تھا. آپ نیو یارک میں نہیں, واشنگٹن ڈی سی. جی, نیشنز. بھٹو صاحب 2 دفعہ آئے, میں ملاقات ہوئی. میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف امریکہ, اور میں اور میرے بھائی صاحب تھے مواعظ حسین شاہ صاحب, وہ بڑے ایکٹیو تھے, وہ لیڈر تھے اپنے اسٹوڈنٹ موومنٹ کا جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں. میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں تھا. آپ جیسے سوشل پرسنالٹی جو ہے, جیفری ایپسٹین کو جانتے ہیں ہم اس قسم کے سوشل نہیں تھے. نہیں مطلب پارٹیوں میں آپ دیکھیں نا, مطلب جیفری ایپسٹین تھوڑا سا مجھ سے جونیئر ہے. اچھا. اور اس کے جو طور طریقے تھوڑے ہمارے طور طریقے سے مختلف ہیں. اچھا. تو جیفری ایپسٹین جو ہے بیسکلی یہ یہاں سے اب یہ ایک اسکول ٹیچر تھا, میتھمیٹکس پڑھاتا تھا. اچھا. ٹیچر جو ہوتا ہے, اس کو نوکری مل گئی لندن میں. وہ رابرٹ میکسویل ایک ہوتے تھے, لارڈ میکسویل, یہ جو میڈیا مغل تھا, بڑا مرر اور یہ بلینئر. اینڈ ہی واز آلسو جوئش لائک ایپسٹین, اینڈ ہی واز ایکچولی اے موساد ایجنٹ. لارڈ میکسویل. لارڈ میکسویل کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی, بیٹی ہے, گیلین میکسویل, جس کو سیکیورٹی میں لے گئے ہیں اور بڑا اس جو اریسٹ ہوئی ہے. اب وہ اس کی گرل فرینڈ بنی ایپسٹین کی. اچھا. اس سے اس کا تعلق ہوا. تو ایپسٹین لائک ہز یہ میکسویل, یہ زائنسٹ لابی, اسرائیل لابی کا خاص بندہ تھا. یہ ان کا تھا. اور جو ایپسٹین فائلز کی بات ہو رہی ہے نا, یہ آپ ڈاکٹر صاحب, اسرائیل لابی, زائنسٹ لابی از ٹرائنگ ٹو بلیک میل ٹرمپ. ٹرمپ کیونکہ قابو نہیں آ رہا تھا ان کے, تو انہوں نے وہ کہ ایک بچو یہ ہمارے پاس فائلیں ہیں تمہارے بارے میں. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پڑھا تھا ان کا کہ کینیڈی کے زمانے میں ایک ہوتا تھا ڈائریکٹر ایف بی آئی, وہ بڑا بدماش تھا, ڈیپ اسٹیٹ کا بڑا گندا آدمی, 48 سال ایف بی آئی کا چیف رہا تھا.
1924 سے لے کے اچھا 1972 تک، جب تک وہ مرا نہیں. جے ایڈگر ہوور، اینٹی کمیونسٹ، بڑا رائٹ ونگ سارا کچھ. اور وہ کینیڈیز تو نے کہا تھا نا ہم نے مافیا کو پکڑنا ہے، فلانا کرنا ہے، قابو کرنا ہے. اس نے کہا تمہارے سیکرٹس میرے پاس ہیں، تمہارے تو افیئرز ہیں. تمہارے بھائی کے رابرٹ کینیڈی اس کا باس تھا، اٹارنی جنرل. انہوں نے کہا تمہارا جو بھائی ہے جان ایف کینیڈی، ہی از سلیپنگ اراؤنڈ ود ایکٹریسز اینڈ آلسو ود مافیا ویمن، جن کے مافیا کے لیڈرز کی گرل فرینڈ تھی، وہ کینیڈی کی گرل فرینڈ بھی تھی، پریزیڈنٹ کینیڈی کی. اور میرلین مونرو جو بڑی خوبصورت تھی، جو بعد میں مسٹیریس سرکمسٹانسز میں خودکشی کی، اس نے بلیک میل کیا. یہ بھاگ گیا کینیڈیز. انہوں نے کہا یہ تو بعد میں خیر کینیڈی کو مار دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اب تو پروو ہو گیا کہ وہ کور اپ تھا، ایک شوٹر نہیں تھا، شاید 3 تھے. اور اس کی کئی چیزیں اب نکل رہی ہیں کیسے اس کا ہوا. اچھا یہ 70s اور 80s یا یہ جو بھی جب سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا 90s سارا، تو اب اس میں لیزلی ویکسنر، یہ نام میرے لیے بڑے انٹرسٹنگ. یہ وکٹوریا سیکرٹ جو بڑا مشہور اس کا دیکھیں نا وہ فیشن ہاؤس اور پورا وہ اس میں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پرنس اینڈریو، بل کلنٹن، بل گیٹس. اچھا بل گیٹس کی شادی بھی شاید اسی لیے، ہاں وہ اسی کے لیے طلاق اسی پاس. ملنڈا نے کہا کہ یہ تم گندے آدمی سے تم مل رہے ہو، اس کا صرف تعلق لڑکیاں سپلائی کرنا ہے، تم اس کے کہاں سے پہنچ گئے ہو. تو وہ فارغ کر دیا اس نے، پارٹ نہیں ہوگی. ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میری اس سے بڑی دوستی تھی ایک زمانے میں، لیکن 2004 سے میری اس سے تعلقات ختم ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے نکالی ہیں چیزیں کہ میں لیٹر لکھا تھا، اس کی پرانی فوٹو ہے، فلانا کچھ ہے. تو ٹرمپ کو پوری طرح زائنسٹ لابی بلیک میل کر رہی ہے. جیری اسپرنگر شو آتا تھا، جیری اسپرنگر شو آتا وہ تھا. جیری اسپرنگر جو ہے، جیری اسپرنگر کی ڈیتھ میرے خیال سے 2022-23 میں ہوئی. لیکن ایک دور میں 80s میں وہ تو بڑا پاپولر شو تھا، بہت پاپولر شو تھا جیری اسپرنگر شو. تو جیری اسپرنگر بھی، اور پھر مائیکل جیکسن کا نام بھی کہیں آ رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے پرنس اینڈریو، کلنٹن، یہ میکسیمم سیکیورٹی پرزن میں تھا نیو یارک.